اب ذرا تھوڑا تجزیہ کر لیجئے، جو ہم ریئیکشن دیتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے شروع میں تو یہ کہا تھا نا کہ یہ بڑا عشق کی بات ہے، آپ کسی کو قتل کر دیتے ہیں پھر اس کے بدلے میں پھانسی چڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی انفرادی عمل ہے، اور یہ کہ چلیں آپ کی محبت ہے، آپ کا جنون ہے، آپ نے کر دیا، قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن یہ کہ عشق تھوڑی قانون کا پابند ہوتا ہے، عشق تو بس عشق ہوتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جو ہے نا وہ غازی علم الدین شہید کے بارے میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی اور ہی، یہ سائڈ ہی کوئی اور ہے نا، تو اس میں تو پھر پھانسی پہ چڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مطالبہ تو نہیں ہوتا کہ ان کو چھوڑ دیجئے، انہوں نے جائز کام کیا، نہیں، وہ تو کام جائز نہیں ہے، شرعاً وہ ٹھیک کام نہیں ہوگا، لیکن عشق کا تو کیا ہے؟ مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، تو وہ مکتب عشق کے اور دستور ہیں، علیحدہ طور طریقے ہیں، وہ اس کے اپنے آداب ہیں۔ یہ تو ایک طرف کی بات ہو گئی، لیکن اب دوسری طرف آپ دیکھیں، جو شخص قرآن مجید کی توہین اس لیے کرتا ہے کہ اسے برطانیہ میں پناہ مل جائے، تو ہم مظاہرے کر کے اور اس کے قتل کے فتوے دے کے اس کا کام آسان کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے؟ اور کسی اور بدبخت کو رستہ نہیں دکھا رہے ہوتے کہ تجھے بھی اگر اسائلم چاہیے تو یہ کام ہے تیرے کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے ہماری حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے، سوچنا چاہیے۔ آگے چلیے، یہ جو کام اس بندے نے کیا ہے سویڈن میں، اس کے نتیجے میں سویڈن سے، یعنی ہم پبلک میں ہمارا اعتراض کرنا تو نہیں بنتا نا، اگر بنتا ہے تو حکمرانوں کا بنتا ہے، تو ہم اگر احتجاج کریں گے تو کس کے مقابلے میں کرنا چاہیے؟ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کریں کہ جناب آپ ان سے قطع تعلق کریں، یا ان کے سفارت خانے کو یہاں سے نکال باہر کریں، بند کریں، تعلقات منقطع کریں۔ اچھا جی، آپ سپر پاور ہیں، آپ امریکہ ہیں، کہ اگر آپ نے تعلقات کسی سے منقطع کر دیے تو اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ان کو تو آپ سے تعلق رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے مسلمان اتنے مخلوق الحال ہیں، اتنے مجبور ہیں، اتنے مقہور ہیں، اتنے ضرورت مند ہیں کہ ساری دنیا سے تعلقات رکھنا ان کی مجبوری ہے، ان کی مجبوری نہیں ہے۔ تو گویا آپ اپنے حکمرانوں کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے پلیس کر دیتے ہو انڈر پریشر کہ وہ کوئی صحیح سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن نہیں نہ رہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے، وہ طاقتیں کسی مسلمان ملک کے اندر گڑبڑ کرنا چاہتی ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تخریب کھڑی کرنا چاہتے ہیں، کتنا آسان ٹول ہے ان کے ہاتھ میں، توہین کا ارتکاب کرو خود، اس کے بعد پبلک کو کرو فیسیلیٹیٹ، ان کو دو سہولتیں، ایک دو لیڈر کھڑے کر دو جوشیلے، اور باقی اپنے ملک کا تیا پانچا وہ خود ہی کر لیں۔ نہ ایٹم بم استعمال کرنے کی ضرورت، نہ کوئی فوجیں چڑھا کے لانے کی ضرورت۔ یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ جو 2001 میں انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو یہ جو رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ آئی تھی جس میں یہ 4 کیٹیگریز مسلمانوں کی بیان کی گئی تھی، تو اس میں ایک بات یہ بھی کہی گئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے اوپر کوئی جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتے، وی وانٹ وار ود ان اسلام۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی آپ کو یہ جو سوات میں مرے ان کو امریکیوں نے گولیاں ماری ہیں، جو فاٹا میں مرے امریکیوں نے گولیاں ماری ہیں، جو فرقہ واریت میں مرتے ہیں ان کو آ کے برطانوی مارتے ہیں، جو عراق اور ایران میں مرے ہیں ان کو آ کے فرانس نے مارا ہے۔ یہ مسلمان کا گلا کاٹے، ہم نے بس یہ کام کرنا۔ اس طرف بھی ڈالر ہمارے ہوں گے، اس طرف بھی گولیاں ہماری ہوں گی، نو پرابلم، ان کو ڈالر دیں گے، خود چھاپنے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ 31 ٹریلین ڈالر کے مقروض ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ نو پرابلم، ہم دیں گے ڈالر ان کو کہ مارو ان کو، اور انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ پھٹو ان کے اوپر۔ تو یہ وار ود ان اسلام ہے، یہ سمجھ آئی؟ یہ 20 سال سے جو وار ہو رہی ہے یہ وار ود ان اسلام ہے، اور یہ وار ود ان اسلام کتنی آسان بنا دی انہوں نے کہ بس ایک ٹول استعمال کرو، لوگوں کو اپنے حکمرانوں سے جو ہے وہ ناراض کرو اور انہیں آمادہ کرو جوشیلے مقررین کے ذریعے سے کہ چڑھ دوڑیں وہ اپنے ملک کے اوپر اور اس کی ایک تئی پھیر دیں، ایسی تیسی پھیر دیں، ہر شے تباہ کر دیں، برباد کر دیں، جیسے کبھی بخت نصر نے یروشلم برباد کیا تھا یا ٹائٹس رومی نے کیا تھا، اس طرح وہ اپنی تباہی خود پھیر دیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ وار ود ان اسلام۔
یہاں پہنچ کے مجھے ایک حدیث بھی یاد آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے امت کے لیے بڑی دوائیں کرتے تھے، اور ان میں سے ایک دوا بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، پرانی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں پوری امت اللہ نے ہلاک کر دی، جڑ کاٹ دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا یہ بھی کرتے تھے کہ میری امت کی جڑ نہ کٹے، اور ایک دعا یہ بھی کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی ایسا نہ مسلط کر دینا جو ان کا بیج ہی ختم کر دے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ نبی میں آپ کی امت پر کبھی کوئی ایسا غیر مسلط نہیں کروں گا کہ جو ان کا بیج ختم کر دے، سب کو مٹا دے، ایسا کبھی میں مسلط نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ ایک دوسرے کو اپنی تلواروں سے قتل کریں۔ خدا یوں بھی گناہوں کی سزا دیتا ہے، بانٹ کر قوم کو گروہوں میں لڑا دیتا ہے، آسمان ہی سے عذاب نازل نہیں ہوتے، آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے۔ تو جو وار ودن اسلام اور یہ آدمی کو بھی ملک الموت بنا دیتا ہے، وہ جس بھی بنیاد پر تفرقہ ہو، سیاسی بنیاد پر ہو، قومیت کی بنیاد پر ہو، مذہبی بنیاد پر ہو، جو خدائی مار ہے، اور مار کس وجہ سے ہے؟ وہی قرآن کی ناقدری کرنے کے نتیجے میں ہے۔ تو میں یہ آپ کے سامنے بات رکھ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ حکمت عملی، یہ جو جذباتی رد عمل دیتے ہیں، یہ اپنی لگام غیروں کے ہاتھ میں پکڑوانے والی بات ہے اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے۔ یہ کوئی مفید بات نہیں، فائدہ مند بات نہیں۔ جس سطح پہ بھی آ کے اس کا تجزیہ کریں گے، اس جذباتی رد عمل کا فائدہ کوئی نہیں۔